برطانیہ کی رائل بار آف سٹن نے پاکستانی نژاد کونسلر محمد صادق نے تیسری بار میئر منتخب ہو کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، جس کے بعد وہ یہ منفرد اعزاز حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی اور ایشیائی شخصیت بن گئے ہیں۔ لبرل ڈیموکریٹس پارٹی سے تعلق رکھنے والے محمد صادق کی تاج پوشی کی تقریب میں پاکستان کے قائم مقام ہائی کمشنر حسیب بن عزیز سمیت برطانوی ارکان پارلیمنٹ اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ میئر منتخب ہونے کے بعد کونسلر محمد صادق نے اپنی کامیابی کو اللہ کا کرم اور انتھک محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے برطانوی پاکستانی نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ برطانیہ کی مرکزی دھارے کی سیاست میں بھرپور حصہ لیں۔ وہ سال 2001 سے سٹن بارو کے واحد پاکستانی کونسلر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ قائم مقام ہائی کمشنر نے ان کی اس تاریخی فتح کو پاکستان کے لیے باعث فخر قرار دیا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد 1,19,000 حاجیوں کی وطن واپسی کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے حجاج کرام کی واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا آغاز 31 مئی سے ہوگا، جہاں پہلی پرواز 391 حاجیوں کو لے کر روانہ ہوگی جو 1 جون کی صبح سیالکوٹ پہنچے گی۔ حج آپریشن کے پہلے ہی روز مجموعی طور پر 5,237 حاجی وطن واپس پہنچیں گے، جن کے لیے اسلام آباد کے لیے 5 جبکہ کراچی اور لاہور کے لیے 4 پروازیں چلائی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 جون کو 22 اور 2 جون کو 23 پروازیں پاکستان آئیں گی، جبکہ اس پورے آپریشن کے تحت 471 پروازوں کے ذریعے حاجیوں کو لایا جائے گا، جن میں پاکستان اور سعودی عرب کی ایئر لائنز حصہ لے رہی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے کئی علاقوں میں صبح ہونے والی موسلا دھار بارش کو 5 گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے بعد بھی بجلی کی فراہمی بحال نہیں ہو سکی۔ تیز بارش کے باعث شہر کے 100 سے زائد الیکٹرک فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں، جس کی وجہ سے وسیع علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ لاہور کے گنجان آباد علاقے علامہ اقبال ٹاؤن کے مختلف بلاکس میں صبح 9 بجے سے بجلی مکمل طور پر معطل ہے، جس کے باعث شہریوں کو پانی کی فراہمی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے اور انہیں دوہری اذیت کا سامنا ہے۔ دوسری جانب لیسکو حکام کا موقف ہے کہ عملہ فیلڈ میں موجود ہے اور متاثرہ فیڈرز سے بجلی کی مرحلہ وار بحالی کے لیے کام تیزی سے جاری ہے۔ عرب میڈیا کی ایک خصوصی رپورٹ میں پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی 10 سالہ مہم کو مکمل طور پر ناکام قرار دے دیا گیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مودی کا سن 2016 میں پاکستان کو دنیا سے الگ تھلگ کرنے کا دعویٰ بری طرح ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام آباد آج امریکہ، چین، ایران اور سعودی عرب جیسی بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ بیک وقت مضبوط سفارتی رابطے میں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان خطے میں اہم معاملات پر اثر انداز ہونے والا ایک مضبوط فریق بن کر ابھرا ہے، جس نے معدنیات، سرمایہ کاری اور جاندار سفارتکاری کے ذریعے امریکی پالیسی سازوں کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ عرب میڈیا نے واضح کیا ہے کہ پاک چین شراکت داری اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں نمایاں بہتری خطے کی نئی حقیقت ہے، جبکہ مودی سرکار کی مسلم مخالف پالیسیوں نے خود بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں کل تک درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کی صورتحال برقرار رہے گی، جہاں بعض بالائی علاقوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ، جیکو آباد اور شکارپور میں پارہ معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ یعنی 47 سے 50 ڈگری تک جا سکتا ہے، جبکہ تھرپارکر، حیدرآباد اور جامشورو سمیت دیگر اضلاع میں بھی شدید گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ دوسری جانب شدید گرمی اور مغربی ہواؤں کے زیر اثر 1 جون کو کمبر، شہداد کوٹ، دادو اور میرپور خاص سمیت چند علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس دوران صوبائی دارالحکومت کراچی میں آئندہ 3 روز تک موسم گرم اور مرطوب رہے گا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔ کراچی میں عید الاضحیٰ کے تینوں روز قے، اسہال اور پیٹ درد کے مریضوں کا سرکاری ہسپتالوں میں شدید رش رہا۔ سول اسپتال کے ایمرجنسی کے انچارج ڈاکٹر عمران کے مطابق عید کے دوسرے اور تیسرے روز روزانہ 100 سے زائد مریض الٹی اور معدے کی شکایت کے ساتھ اسپتال پہنچے۔ دوسری جانب جناح اسپتال کے ایمرجنسی کے انچارج عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ عید کے پہلے ہی روز پیٹ کے امراض کا شکار 50 سے زائد شہری لائے گئے۔ طبی ماہرین کے مطابق عید پر حد سے زیادہ گوشت کھانے، پانی کم پینے اور غیر متوازن خوراک کے باعث شہریوں میں بدہضمی کی شکایات بڑھی۔ ماہرین نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بیک وقت زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے پرہیز کریں اور معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے گوشت کے ساتھ سلاد، سبزیاں اور پانی کا زیادہ استعمال یقینی بنائیں۔